4 اپریل تاریخ کا وہ باب جسے نہ وقت مٹا سکا نہ طاقت جھکا سکی۔ یہ وہ دن ہے جب ایک منتخب وزیر اعظم کو تختہ دار پر چڑھایا گیا۔ یہ وہ دن ہے جب ایک آواز کو خاموش کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ آواز آج بھی گلیوں میں، ایوانوں میں اور تاریخ کے صفحات میں گونج رہی ہے۔ یہ صرف ایک برسی نہیں، یہ ایک نظریے کا احتساب ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا واقعی ایک انسان کو ختم کر کے اس کے خواب کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے؟ ریاستی قیادت کا اصل امتحان صرف اقتدار حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسا وژن دینا ہوتا ہے جو قوموں کی تقدیر بدل دے، اور پھر اس وژن کی تکمیل کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کا حوصلہ بھی رکھنا ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، کچھ رہنما وقت کے دائرے کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، مگر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وقت کا داڑا موڑ دیتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو انہی رہنماؤں میں سے ایک تھے، ایک ایسا نام جو صرف ایک شخص نہیں بلکہ ایک عہد، ایک سوچ، ایک تحریک کی علامت ہے۔ 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ کی سرزمین میں آنکھ کھولنے والے بھٹو ایک با اثر اور سیاسی گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے وراثتی سیاست کے راستے پر چلنے کے بجائے عوامی سیاست کا ایک نیا باب رقم کیا۔ برکلے اور آکسفورڈ جیسی عالمی درسگاہ سے علم حاصل کیا، جہاں انہوں نے نہ صرف قانون سیکھا بلکہ عالمی سیاست کو بھی سمجھا، اور پھر جب وطن واپس آئے تو ان کے پاس صرف ڈگریاں نہیں تھیں بلکہ ایک ویژن تھا، ایک خواب تھا، ایک بولتا ہوا پاکستان تھا۔ بطور وزیر خارجہ بھٹو نے دنیا کو یہ باور کروایا کہ پاکستان کسی کے زیر سایہ چلنے والی ریاست نہیں بلکہ ایک خود مختار قوم ہے۔ انہوں نے عالمی طاقتوں کے سامنے جھکنے کے بجائے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ چین کے ساتھ مضبوط تعلقات اور عالمی سطح پر جرأتمندانہ سفارتکاری ان کی غیر معمولی بصیرت کا واضح اظہار تھی۔ لیکن بھٹو کا اصل سفر اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے 1967 میں پاکستان پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی۔ روٹی، کپڑا اور مکان، یہ محض ایک نعرہ نہیں تھا، یہ اس پسے ہوئے طبقے کی صدا تھی جو برسوں سے نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ 1971 کا سانحہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے کڑا امتحان تھا۔ ملک ٹوٹ چکا تھا، قوم مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب چکی تھی۔ ایسے میں بھٹو نے قیادت سنبھالی اور نہ صرف بکھرے ہوئے حوصلوں کو سمٹا بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بھی بحال کیا۔ شملہ معاہدہ، قیدیوں کی واپسی اور سفارتی کامیابیاں، یہ سب ایک ایسے لیڈر کی پہچان تھی جو مشکل ترین حالات میں بھی راستہ نکالنا جانتا تھا۔ 1973 کا آئین بھٹو کا وہ عظیم کارنامہ ہے جو آج بھی پاکستان کی ریاستی بنیادوں کو مضبوطی فراہم کر رہا ہے۔ ایک متفقہ آئین جس نے پہلی بار عوام کو یہ احساس دیا کہ یہ ملک ان کا ہے اور نظام بھی ان کا ہے۔ بھٹو کا ویژن صرف سیاسی نعروں تک محدود نہیں تھا، انہوں نے عملی اقدامات بھی کیے تھے۔ پاکستان اسٹیل ملز، پورٹ قاسم، قائد اعظم یونیورسٹی، یہ سب ایک ترقی یافتہ پاکستان کے خواب کی تعمیر تھے۔ اور پھر ایٹمی پروگرام، ایک ایسا فیصلہ جس نے پاکستان کی دفاع کو ہمیشہ کے لیے مضبوط بنا دیا۔ وہ جانتے تھے کہ کمزور قومیں تاریخ میں زندہ نہیں رہتی، لیکن تاریخ کا ایک تلخ اصول بھی ہے کہ جو رہنما عوام کو طاقت دیتے ہیں وہ اکثر خود طاقتور حلقوں کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ 1977 میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اور پھر ایک ایسا مقدمہ جس پر آج بھی سوالیہ نشان قائم ہے۔ 4 اپریل 1979 وہ سیاہ صبح جب ایک منتخب وزیر اعظم کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ لیکن تاریخ کا فیصلہ عدالتوں سے مختلف ہوتا ہے۔ سوال آج بھی وہی ہے، کیا بھٹو کو ختم کیا جا سکا؟ حقیقت یہ ہے کہ بھٹو ایک فرد نہیں تھے، وہ ایک نظریہ تھے، اور نظریے کبھی مرتے نہیں۔ وہ آج بھی ہر اس آواز میں زندہ ہے جو ظلم کے خلاف اٹھتی ہے، وہ آج بھی ہر اس سوچ میں موجود ہیں جو انصاف، برابری اور جمہوریت کی بات کرتی ہے۔ بھٹو نے عوام کو یہ شعور دیا کہ وہ محکوم نہیں بلکہ اس ریاست کے اصل وارث ہیں، اور شاید یہی شعور ان کی سب سے بڑی طاقت بھی بنا، اور ان کے خلاف سب سے بڑا الزام بھی۔ آج 4 اپریل کو ہم صرف ایک شخصیت کو یاد نہیں کر رہے، ہم ایک عہد کو یاد کر رہے ہیں، ایک نظریے کو زندہ کر رہے ہیں، ایک ایسے نظریہ
جو ہمیں یہ سکھاتا ہے اصل رہنما وہ نہیں ہوتا جو وقت کے ساتھ بدل جائے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو وقت کا رخ بدل دے۔ میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے تھے ڈیجیٹل آواز نیوز پر پروگرام خرم کی آواز۔ اجازت چاہوں گا، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔